انما الاعمال بالنیات، اولاد اللہ نے اتنی ہی دینی ہے جتنی لکھی ہے، آپ نہ چاہیں تو بھی ملنی ہے، اور آپ مانگیں اس نے نہیں دینی تو بھی اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات، آپ کے ارادے اچھے ہونے چاہیے، نیت پاکیزہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد دے، صاحب اولاد کر، میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا بندوبست کروں گا، میں انہیں تیرا بناؤں گا، میں انہیں تیرے ساتھ جڑنے کی وصیت کروں گا، میں ان کی زندگی کو بندگی میں تبدیل کروں گا، میں ان کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی قبر نشر حشر کے لیے اپنی زندگی کی ساری محنتیں لگا دوں گا۔ اپنے رب سے یہ نیت جو بندہ کر لیتا ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز، اس نے جو چاہا ہے اللہ اس کو ویسے دے دے، جو مانگا ہے وہ رب عطا کر دے، جو چاہا ہے رب وہ منشا پوری کر دے۔ اور اس کی مثال میرے سامنے مسجد نبوی کی، وہ پہلی صف کی جو میں آج تک بھول نہ سکا۔ یونیورسٹی میں کلاس جاری ہے اور من نہیں کر رہا کہ کلاس میں بیٹھوں، دل میں آیا کہ مسجد نبوی کی پہلی صف میں پہنچ کے یہ وقت گزارنا چاہیے، لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، لہٰذا استاذ جی سے اجازت لی، کتابیں ہاسٹل میں رکھی، یونیورسٹی سے نکلا، مسجد نبوی میں باب السلام کی طرف سے داخل ہوا تو پہلی صف میں رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف دو آدمیوں کے بعد تھوڑی سی جگہ تھی اور ایک آدمی چھوڑ کے ایک چھوٹا سا بچہ وہاں بیٹھا، ریل رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کھولا ہوا ہے، آخری دو سورتوں کو توتلی زبان میں تلاوت کر رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ خیر اذان ظہر بلند ہوئی، تھوڑی دیر میں اس بچے کے پاس ایک لال رومال والا لمبے قد کا ایک نوجوان آیا، اس کو گلے لگایا، چوما، ریل اٹھائی، جہاں قرآن مجید رکھے جاتے ہیں وہاں رکھ دیے ریک پہ، اور یہ بچہ دو پلروں کے درمیان پیچھے چلا گیا جہاں پانی کے کولر پڑے ہوتے تھے، اور باپ اس کی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اقامت ہوئی جماعت کے ساتھ، باپ نے نماز پڑھی، سنتیں ادا ہوئی، پھر بچے کو پاس بلایا، گلے لگایا اور اسی جگہ ریل پہ بٹھا گیا اور کچھ چیز کوئی کھانے پینے کی ساتھ دے گی۔ عصر میں بھی ایسے ہوا، باپ کے لیے بچے نے جگہ سنبھال کے رکھی، پھر مغرب میں بھی ایسے ہوا، عشاء میں بھی ایسے ہوا۔ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ارادے کیا ہوتے ہیں، نیتیں کیا ہوتی ہیں، فیصلے کیا ہوتے ہیں، اور رب ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو مغرب کے وقت بلایا کہ یار کچھ نیا دیکھ رہا ہوں، آپ آتے ہیں بچہ پیچھے چلا جاتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں بچہ اس جگہ بیٹھ جاتا ہے، یہ سین کیا ہے؟ اس نے مغرب کے وقت مجھے جواب دے دیا اور کہنے لگا خلی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ خیر عشاء کے بعد اسے پھر روکا اور بتایا کہ میں یہاں صرف لائبریری کی کتابیں کھنگالنے نہیں آیا، مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لمبے سفر کر کے پہنچا ہوں، میرے والدین بہن بھائی ساتھ نہیں بیٹھے، لیکن جو آج منظر دیکھا ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے آپ کو پڑھنا آتا ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیٹھ جائیے، بیٹھ گیا۔ قصہ مختصر، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا اور اس جمعے میں میں نے خطیب سے یہ بات سنی، اس بچے کو یہ سب کیسے ملا؟ باپ کہتا ہے میں نے خطبہ جمعہ سنا، امام مسجد نبوی نے پہلی صف اور با جماعت نماز کی اہمیت بتائی، میں دکاندار تھا، میں خطبہ سن کے تو سر نیچے
پھینک کے سوچنے لگ گیا کہ میں تو ساری زندگی بھی کوشش کروں، اذان ہوتے اگر دکان بند کر کے پہنچوں تو مجھے پہلی صف تو نہیں ملے گی، وہاں لوگ جگہ دیتے ہی نہیں ہیں، عبادت ویزے پہ بیٹھے اور مستقل جگہ کے اوپر قبضہ ہے، مجھے کیسے ملے گی؟ کہنے لگے میں سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آئے اور میرے ہاتھ اٹھ گئے، میں نے اللہ سے کہا اللہ نیک بیوی دے، بیوی سے پہلا بیٹا دے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کبھی نماز نہیں چھوڑوں۔ گھر گیا، والدین سے ذکر کیا، وہاں حق مار بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ ہنسنے لگے کہ تیار کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مال، میری دولت اور میری ان چیزوں کو مت دیکھیے، میں کچھ سوچ کے اپنے رب سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے وعدہ اور ارادہ کر کے آیا۔ والدین نے ساتھ دیا، شادی ہوئی، پہلی رات میں نے اپنی بیوی کو الامور بمقاصدہا، ہماری شادیوں کے بھی مقصد ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اور ہمیں پہلی رات فرسٹ نائٹ عجیب و غریب فکریں، سوچیں، مشورے، رائے ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی کو پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ شادی اس مقصد لیے کی ہے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، رب سے دعا مانگے اللہ پہلا بیٹا دے تو اس کی تربیت کر کے مجھ کو انگلی میرے ہاتھ پکڑا، ٹھوس غذا کھانے لگے، میں اپنے رب سے وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں پہلی صف اور جماعت۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی امید ہوئی، ہم نے اس بیٹے کے لیے الگ سے کمرہ تیار کر لیا، اور فیصلہ کیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ نہیں سلانا، اپنے ساتھ نہیں لٹانا۔ کیوں؟ دشمن ہے؟ نہیں، اگر ساتھ لٹایا، اپنے کمرے میں بٹھایا تو پھر وہ رغبتیں، وہ چاہتیں، وہ محبتیں، وہ قربتیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور بچے کے لیے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ نیت پہلے سے ہے، ارادہ ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک رہنمائی پہلے لے لی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے کمرے میں جتنے فلیکس لگائے وہ مسجد نبوی کے اندرونی مناظر کے تھے، بیت اللہ کے تھے، اور اس کے پلروں کے تھے، فرنٹ کی دیواروں کے تھے، قرآن مجید کے وہ جو ریک پڑے ہوئے ہیں ان کے تھے، ویسے ریک رکھے، پھر اس میں جو آڈیو ویڈیو آواز ساؤنڈ سسٹم، اذانیں ہیں تو حرمین کی اور تلاوتیں ہیں تو ائمہ حرمین کی، مسجد نبوی کے اماموں کی۔ بچہ اللہ نے دیا تو بیٹا تھا، اس کو پہلے دن وہیں لٹایا، ماں فیڈ کرا کے آ جاتی، وہ آڈیو ویڈیو سلسلے چلتے رہتے، وہ سمیع بصری، وہ نظریں پڑتی، چاروں طرف جدھر کو گھوم کے دیکھتا، حتیٰ کہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے دودھ چھوڑا، ٹھوس غذا کھانے لگا، ماں نے مجھے انگلی پکڑائی، میں اس کو مسجد میں لے کر کے آیا، اور پہلے دن سے اسے مسجد اجنبی نہیں لگی۔ جو آنکھوں نے تصویریں دیکھی تھی، جو دیواریں دیکھی تھی، جو مناظر دیکھے تھے، جن کے اندر ہوش سنبھالا تھا، جو آوازیں سنی تھی، وہ وہی جگہ تھی۔ ایک دن بھی بچہ میرے پیچھے نہیں بھاگا، وہ مچلا نہیں ہے، وہ بگڑا نہیں ہے، یہاں بیٹھتا ہے، لوگ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے، جو اس کو ماں نے سکھایا ہے وہ تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہے، یہ میرے لیے جگہ رکھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں مجھے جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھانے میں میری معاونت کرتا ہے، اور فجر کے لیے میں بہت پہلے اٹھ کے خود آ جاتا ہوں۔ ایمان سے بتائیے، جس بچے کو لینے سے پہلے نیت ایسی تھی، رب نے ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ اور ہمارے ہاں بھی بچہ ہوتا نہیں، پہلے ہی ہم سوچ لیتے ہیں کہ مجھے بیٹا ملا تو میں اداکار بناؤں گا، میں بھانڈ بناؤں گا، میں ناچنے گانے والا بناؤں گا، بیٹی ملی تو میں ڈانسر بناؤں گا، مجھے یہ ملا تو میں وہ کروں گا۔ الامور بمقاصدہا انما الاعمال بالنیات، رب نے نیت کو پھل دیا کہ نہیں دیا؟ آج اس واقعے کو لگ بھگ 20 اور 4 24 25 سال ہونے والے، وہ سین، وہ منظر ابھی بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ بیٹا جوان ہو گیا ہوگا، اس کی شادی ہو گئی ہوگی،
اس کی اولادیں بھی آگے اسی طرح چل رہی ہوں گی۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنے گلشن، اپنے باغ، اپنے پھل، اپنے پھول، اپنے بوٹے لگنے تو ہیں ہی، لیکن لگانے کا ایک پاکیزہ ارادہ کیجیے، نیت کو عمدہ کیجیے۔